الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ حضرات نے قربانیاں کر لی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان قربانیوں کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ ماشاءاللہ بہت سے ایسے ساتھی جنہوں نے ایک سے زائد قربانیاں کی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی کی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ دین کی سمجھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ایک حدیث یاد آئی مجھے، مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لا تصوموا فی هذه الایام، ان دنوں میں روزہ نہ رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ کون سے دن مراد ہیں؟ ایام تشریق، 5 دن سال میں روزہ رکھنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ 4 دن اس مہینے کے ہیں اور 5واں دن وہ اور مہینے کا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اس سے ایک بہت بڑا ہمیں اصول مل گیا، وہ یہ ہے کہ دین نام خواہشات کا نہیں ہے، دین نام کثرت عبادت کا نہیں ہے، دین نام اپنی ذہنی اختراع کا نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے قول خدا اور قول رسول کا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا ہے 5 دن روزہ نہ رکھنا۔ حالانکہ روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا، اس کے بارے میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ الصوم جنہ، روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ جس طرح لڑائی میں ڈھال کے ذریعے آپ دشمن کے وار سے بچتے ہیں، روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ یہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن 5 دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے ان میں روزہ نہیں رکھنا۔ پہلا دن عید الفطر کا دن، رمضان المبارک گزرنے کے بعد شوال کا پہلا دن جو ہماری عید الفطر کا دن کہلاتا ہے، اس دن روزہ نہ رکھنا۔ 4 دن ذوالحج کے، ان دنوں میں روزہ نہ رکھنا۔ وہ کون سے 4 دن ہیں؟ 10 ذوالحج، 11 ذوالحج، 12 ذوالحج اور 13 ذوالحج۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میری تو عادت ہے، میں نفلی روزے رکھتا ہوں، میں ایام 20 بھی رکھتا ہوں، میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہوں۔ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سنت ہے، جس طرح ہر ہفتے میں 2 دن نبی علیہ السلام رکھتے تھے، سوموار اور جمعرات کو۔ ہر مہینے میں ان تاریخوں میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ 13 ہر مہینے کی 13 چاند کی تاریخ، اور 14 اور 15۔
ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایام 20. لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا 13 کا اور ذوالحج کی 13 تاریخ کو روزہ رکھے گا، وہ بجائے عبادت شمار ہونے کے حضور کی نافرمانی ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے کیا معلوم ہوا کہ دین نام اپنی خواہشات کا نہیں ہے. اس لیے ہم لوگ منع کرتے ہیں کہ عبادت کے طریقے خود نہ بناؤ، اس کا نام بدعت ہے. بدعات سے بچو. قیامت کے دن 2 گناہ ایسے ہوں گے جن کی بڑی سخت سزا ہے. ایک کی تو معافی نہیں ہے، اس کا نام ہے شرک. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا جو مر گیا شرک پر اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی. دوسرا جو گناہ ہے وہ ہے بدعت کا گناہ. اس بدعت کے گناہ کی سزا یہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر ایسے آدمی کو پانی نہیں پلائیں گے یہ بدعتی آدمی حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائے. آج کل جو تکبیرات ہو رہی ہیں اور کل عصر تک وہ تکبیرات چلیں گی، ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے. اب وہ حدیث مکمل سن لیں کہ ان دنوں میں جو دن چل رہے ہیں، یوم النحر، 10 ذوالحج، 11 ذوالحج، 12 ذوالحج اور 13 ذوالحج، ان میں روزہ کیوں نہ رکھو؟ اور ادھر عید الفطر میں روزہ کیوں نہ رکھو؟ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرُ اللَّهِ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں. یہ دن کون سے چل رہے ہیں؟ اللہ کی یاد کے دن چل رہے ہیں. اور یاد تو ویسے بھی ہم نماز کے ذریعے اللہ کو کرتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جب ہم تکبیر پڑھتے ہیں تو اس وقت اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. ایک مسئلہ تو میں نے یہ عرض کرنا تھا. آج معلوم ہوا عبادت اپنے طریقوں سے نہیں کرنی. ہم نے تو کرنی ہے عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اب ذرا سنیں، ایک عالم نے بڑی عجیب بات بیان کی. پہلی مرتبہ دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا مطلب بیان کرنے والے بہت یہ عجیب و غریب طریقے سے مطلب بیان. ایک تو ہے نا ترجمہ، ایک ہے مطلب کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، لیکن ایک صاحب علم کا یہ وضاحت کی بیان کہ اس کی کیا وضاحت ہے کلمے کی، وہ مجھے بڑی پسند آئی. وہ فرمانے لگے لا الہ الا اللہ براءۃ عن الشرک. یہ شرک سے برات کا اعلان ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں شرک کرنے والا نہیں ہوں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا یہ بھی برات ہے. یہ کس سے برات ہے؟ براءۃ عن البدع. یہ بدعت سے برات ہے. کیا؟ میرا طریقہ وہ ہے جو میرے نبی نے بتایا ہے. میں ایجاد والے طریقے پر چل کر بدعت کرنے والا نہیں ہوں. یہ ایک حدیث سنانی تھی آپ حضرات کو، مکمل ہوئی. اس کے بعد ماشاءاللہ ان دنوں میں انواع کے کھانے گھروں میں پک رہے ہوں گے. پکنے بھی چاہیے. کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ کی یاد کے دن ہیں. ضیافت اللہ، یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہیں. لیکن یاد رکھیں ایک مہمانی اللہ تعالیٰ کی سال کے بعد دنیا میں آتی ہے، 3 دن کی مہمانی. ہر امیر کے گھر بھی گوشت، ہر غریب کے گھر بھی گوشت پہنچ جاتا ہے اور اپنی مرضی سے ہر بندہ پکاتا ہے. اللہ کی مہمانی کتنی وسیع ہے کہ گوشت وافر ہو جاتا ہے. آئیں ذرا اس مہمانی کو یاد کر کے ایک اور مہمانی کو بھی یاد کر لیں. کوئی اور مہمانی بھی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات الفردوس، ٹھنڈی چھاؤں والے باغات. ٹھنڈی چھاؤں والے باغات. یہ باغات کیا ہیں؟
اور ان میں نعمتیں کیا ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کانت لہم جنات الفردوس، گھنے درخت والے باغات، ان میں محلات، ان میں نعمتیں، ان میں ہر چیز جو موجود ہے. میرے رب نے فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہ ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحہ والوں کے لیے مہمانی ہوں گے. ایک مہمانی یہ ہے جو آج تیسرا دن ہے مہمانی کا، ضیافت اللہ کا. اللہ کی مہمانی چل رہی ہے، کہیں کباب بن رہے ہیں، کہیں تکے بن رہے ہیں، کہیں سے قیمے کروائے جا رہے ہیں، کہیں سے کچھ ہو رہا ہے. اور ایک مہمانی وہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جنات الفردوس نزلا. وہ مہمانی ہے. دنیا کی مہمانی میں اللہ تعالیٰ اتنی فراخی کر دیتا ہے، ہر ایک کے گھر گوشت پہنچ جاتا ہے. تو جنت کا کیا حال ہوگا؟ جنت کی نعمتوں کا کیا حال ہوگا؟ وہاں تو سورہ واقعہ کا پہلا رکوع بھی اگر آپ پڑھ لیں کافی وافی ہو جائے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جس پرندے کا گوشت مومن جنت میں چاہے گا اس کے سامنے مشوی ہو کر، بھونا ہوا ہو کر وہ سامنے آ جائے گا. ویسے بھی حدیث پاک میں ایک دعا ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کی طرف پیغام بھیجا، کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ جواب آیا جی کچھ نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہم انا نسألک، اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک ولا یملکها الا انت. اے اللہ میں اور میرے گھر والے سارے ہم تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں اور اس کے طالب ہیں، اور یہ جو تیری رحمت ہے اس کا مالک اور کوئی نہیں ہے سوائے تیرے. یہ دعا یا الفاظ عربی میں اگر آپ کو یاد نہ رہے تو اتنا ترجمہ تو یاد رہ جائے گا. اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں اور تیری رحمت کا مالک کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، تو ہی اپنی اس رحمت کا مالک ہے. اتنی دعا کرنی تھی. اہدیت لہو شاتم جی مسلجتن، ایک آدمی آیا اور ایک بکری بھونی ہوئی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی. علماء نے لکھا ہے بھوکا آدمی ہو اور کہیں سے کوئی بندوبست نہ ہو رہا ہو کھانے کا تو دعا کر دینا، ہاں جی اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، تیری رحمت کا طالب ہوں اور تیرے فضل کا میں طالب ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بہت جامع دعا ہے. انسان کہیں ہو بھوک لگی ہوئی ہو تو عربی یاد نہیں ہے تو اردو میں آپ یاد کر لیں. دو چیزیں ہیں اس میں، کیا ہم کس کے طالب ہیں؟ تیری رحمت کے اور تیرے فضل کے طالب ہیں. تیری رحمت کا مالک سوائے تیرے اور کوئی نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت دعائیں قبول بھی فرماتے ہیں اور انسان کی ضروریات کا بندوبست بھی فرماتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا ہوں ایک مہمانی وہ ہے جس کو میں اور آپ آج کل کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اور کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ کی یاد کے دن ہیں. ایک مہمانی وہ ہوگی، صحیح حدیث میں آتا ہے، شاید پھر کبھی موقع ملے یا نہ ملے، صحیح حدیث میں آتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو مہمانی کے طور پر کون سی چیز ملے گی؟ زیادت و کبد الحوت، زیادت و کبد الحوت، یہ مہمانی ہوگی اس کی. مچھلی ہوگی، اگر مچھلی کا ہی گوشت مل جائے، اول جنت میں داخل ہونے کے بعد کھانے کے لیے جو ملے گا ایمان والوں کو، مچھلی مل جاتی تو تب بھی کافی تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادت و کبد الحوت، مچھلی کا جگر ہوگا، وہ جگر کے ذریعے جی جنتیوں کی مہمانی کی جائے گی، مچھلی کا جگر کھلایا جائے گا. صحیح حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے. اب ایک تو مچھلی کا ہاتھ آنا صحیح مچھلی کا مشکل ہے یہاں، اور دوسرا اتنی بڑی مچھلی ہوگی کہ اس کا جگر یہ تمام ایمان والوں کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ مہمانی ہوگی وہ جنت میں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو کھانا ملے گا وہ کیا چیز ہوگی؟ فرمایا الثور. الثور عربی میں کہتے بیل کو. وہاں ایک بیل کو ذبح کیا جائے گا، بہت بڑا بیل، اس کے گوشت کو پکا کے بھون کے وہ ایمان والوں کو دیا جائے گا. یہ مچھلی کے بعد مہمانی ہوگی. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جو بیل ہے، یہ جو گائے ہے، اس کا گوشت ہمیں صرف دنیا میں نہیں مل رہا بلکہ جنت میں بھی ملے گا. اور دوسرا اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو گیا، کیا
بیل کو ذبح کرنا چاہیے، نہ کہ بیل کی عبادت کرنی چاہیے جیسا کہ ہندو کرتے ہیں۔ ہندو پوجا کرتے ہیں بلکہ اس کو خدا سمجھتے ہیں اور اس کے ذبح کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بہت سارے مسلمانوں کو ہندوستان میں گائے کے ذبح پر ذبح کر دیا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ایسے واقعات پیش آئے، ہمارے بزرگوں نے وہاں جان بوجھ کے گائے کی قربانی کو لازم قرار دیا تاکہ ہندوؤں کے دباؤ کی وجہ سے یہ سنت چھوٹے نہ۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی جانب سے ایک گائے قربان فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکرے کی قربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دمبے کی قربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کی قربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گائے کی قربانی، یہ ان تمام جانوروں کی قربانی ثابت ہے، خود بھی کی ہے، آل خانہ کی طرف سے بھی کی ہے۔ لیکن دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج آپ نے قربانی کر لی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا ہے، یہ چیز اب ختم ہو جائے گی، گوشت ختم، ساری چیز آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گی، لیکن ایک چیز باقی رہ جائے گی جس کا اجر و ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ جس تقوی، جس اخلاص اور جس محبت سے آپ نے، جس جذبے سے آپ نے قربانی کی ہے، اللہ کے ہاں یہ قبول ہوگا اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ عطا فرمائے۔ یہ وہ قربانی کا عمل ہے جو آپ نے کیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں، آج کے دن تو خاص طور پر یہ دعا کریں، اے میرے پروردگار، جیسے تو نے دنیا کی مہمانی نصیب فرمائی ہے، جنت کی مہمانی بھی ہمیں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔